بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی بعث بعد الموت یا موت کے بعد زندگی۔ دیکھیے، ڈیتھ کا تصور عام طور پر لوگوں کے اندر واضح نہیں ہے۔ اگر آپ ڈکشنری دیکھیں کہ ڈیتھ کا لفظ نکالیں ڈکشنری میں، تو وہاں لکھا ہوگا دا اینڈ آف لائف، خاتمہ حیات۔ مگر یہ بات بالکل واقعے کے خلاف ہے، کیونکہ موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، بگننگ آف اے نیو لائف ہے، زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سب سے بڑی حقیقت بلا شبہ موت ہے، اسی کو انسان بھولا ہوا رہتا ہے۔ بہت ہی عجیب بات ہے۔ قرآن میں ایک ہی آیت وہی نہیں الفاظ میں دو جگہ آئی ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ الانبیاء میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایوری ہیومن بینگ از باؤنڈ ٹو ٹیسٹ ڈیتھ۔ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ آیت اتری تھی اب سے 1400 سال پہلے، تو 1400 سال بعد کے اور اس سے پہلے کے ہزاروں سال، یہ آیت اتنی زیادہ ثابت شدہ بن گئی، کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں تاریخ میں کہ کوئی جیتا رہے، مرے نہیں۔ ایوری ہیومن بینگ از باؤنڈ ٹو ٹیسٹ ڈیتھ۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ خدا کے سوا کون کہہ سکتا تھا ایسا؟ بادشاہوں کے پاس ڈاکٹروں اور طبیبوں کی فوج ہوتی ہے، ان کے پاس پورا ایک انہی کے لیے اسپیشل ہیلتھ سینٹر اور ہاسپٹل بنا دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن کی یہی آیت اگر کوئی لے، یہی ثابت کرتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ ہے۔ کوئی انسان ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکا جو پوری ہسٹری میں واقعہ بن جائے، کوئی انسان ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ سوچنا ہے اس بات پر کہ موت کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ جاننا چاہیے کہ موت زندگی کا اینڈ نہیں ہے، ایک نئی زندگی کی بگننگ ہے۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر ایک اور دنیا میں چلا گیا۔ ایک مرحلہ حیات سے گزر کر دوسرے مرحلہ حیات میں داخل ہو گیا۔ اٹ از ٹو لیو ون فیز آف ہیومن لائف اینڈ انٹر دی ادر فیز آف ہیومن لائف۔ تو اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے سوچنا بلا شبہ سب سے پہلا کنسرن ہمارا ہونا چاہیے۔
بہت عجیب بات ہے کہ موت آپ کو کیا بتاتی ہے کہ تم کو اپنی زندگی بنانے کا چانس صرف ایک ہی بار ملا تھا، دوبارہ نہیں ملے گا۔ کیسی عجیب بات ہے! یعنی ہماری زندگی پھیلی ہوئی ہے ابد تک، لیکن عمل کا موقع تو صرف اسی دنیا میں ہے، پری ڈیتھ پیریڈ میں۔ تو موت یاد دلاتی ہے کہ تمہارے لیے ایک ہی چانس تھا، اس کو چاہے کھو دو چاہے اس کو استعمال کرو۔ تو موت کے بارے میں سوچنا کا سب سے بڑی ریئلٹی کے بارے میں سوچنا ہے۔ دیکھیے موت کا سب سے بڑا رول کیا ہے، وہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ سب سے بڑا رول حدیث میں آتا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت، موت کو بہت زیادہ یاد کرو، کیونکہ موت لذتوں کو ڈیمالش کر دیتی ہے، لذتوں کو ڈھا دیتی ہے۔ دیکھیے لذتوں کو ڈھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کلر آف ڈسٹریکشن۔ زندگی میں سب سے ترقی میں سب سے آبسٹیکل، سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ڈسٹریکشن۔ یعنی آپ زندگی کا جو اصل مقصد ہے، جو پرپز آف لائف ہے، تو بار بار ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ کو منحرف کر دیتی ہیں، ڈیویٹ کر دیتی ہیں۔ کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی ڈیزائر، کوئی ایمبیشن، کوئی خواہش، ادھر آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو موت جو ہے سب سے بڑا سورس ہے آدمی کو ڈسٹریکشن سے بچانے کا، کہ وہ موت یاد دلاتی ہے کہ وقت کہاں ہے ڈسٹریکٹ ہونے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ موت تو کبھی بھی آتی ہے، صبح شام، رات دن، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کبھی آ سکتی ہے۔ تو موت کے ساتھ جو انسرٹینٹی لگی ہوئی ہے، بے یقینی کہ کبھی آ جائے گی، اگلے لمحہ آ جائے گی۔ الور میں ایک تھے مولانا ابراہیم، میں وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تقریر کرتے وہ گر پڑے اسٹیج سے۔ تو آدمی سوتے سوتے مر جاتا ہے، بولتے بولتے مر جاتا ہے۔ تو انسرٹینٹی کا جو ایلیمنٹ ہے موت کے ساتھ، وہ آپ کو بہت زیادہ الرٹ کرتا ہے، آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ٹائم کہاں ہے ڈسٹریکٹ ہونے کا۔ میں امریکہ گیا تو امریکہ میں ایک صاحب جو بہت پیسے والے تھے، وہ ہمارے خیالات سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ موت کے بارے میں بہت چرچا کرتے ہیں، انہوں نے کہا موت یہ تو آپ لوگوں کو پیسمسٹ بنا رہے ہیں، ان ایکٹیو بنا رہے ہیں۔ کوئی آدمی کچھ کر نہیں پائے گا جب اس کو موت کا ذہن چھایا رہے گا اس کے اوپر، یہ بے عمل بنائیں گے آپ۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کی سوچ صحیح نہیں۔ موت جو ہے کیا ہے؟ سینس آف ارجنسی پیدا کرتی ہے، سینس آف ارجنسی، کہ جلدی سے کام کر ڈالو، ٹائم نہیں ہے۔ تو سینس آف ارجنسی جب ہوگی تو آدمی یعنی سپر ایکٹیو بن جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ آدمی کو جب ایک ایسا تصور جو یاد دلائے کہ اگلے لمحہ تمہاری موت ہو سکتی ہے، تم چند دن کے
لیے دنیا میں ہو تو وہ تو سپر ایکٹیو بن جائے گا کہ جو کرنا ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، اس کو جلدی سے کر ڈالو۔ میں آپ کو ایک واقعہ دلاتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کی تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ تھے، وہ پانچویں خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز۔ بنو امیہ کا جو زمانہ ہے اس میں وہ خلیفہ ہوئے تھے۔ تو ان کے واقعات میں یہ آتا ہے کہ جس دن بیعت ہوئی تو جمعہ کے وقت بات شروع ہوئی اور شام تک ہوتی رہی، تو وہ تھک گئے وہ۔ تو شام کو جب وہ گھر پر گئے عشاء کی نماز کے بعد، تو اندر چلے گئے سونے کے لیے۔ اچھا، جب ان کی بیعت ہوئی تو خبر دمشق میں ہوئی تھی، تو لوگوں کو خبر ہوئی کہ عمر بن عزیز جو ہے وہ خلیفہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے پرابلم ہوتے ہیں، لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے گھر کے دروازے پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اپنی اپنی بات کہنے کے لیے۔ تو ان کے بیٹے تھے، باہر وہ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو خلیفہ سے ملنا ہے، کچھ باتیں ہمیں کہنا ہے۔ تو وہ صاحبزادے جو اندر گئے جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو انہوں نے کہا کہ دروازے پر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں نہیں مل سکتا، میں تھک گیا ہوں، ان سے کہہ دو کہ کل آئیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ واپس جائیں، کل آئیں گے۔ تو بیٹا جو تھا ان کا بہت ہی مومن مخلص آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ والد صاحب، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے؟ اس نے کہا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے؟ یہ سن کر وہ فوراً اٹھ گئے، بیٹے کو دعا دی، اور باہر جا کر کے لوگوں سے ملے اور ان کی باتیں سنی۔ یہ ہے سینس آف ارجنسی، سینس آف ارجنسی۔ جو کام کرنا ہے اس کو ابھی کر ڈالو، کیونکہ اگلا لمحہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سوچ بالکل ہی غلط ہے کہ موت آدمی کو بے عمل بناتی ہے، ہرگز نہیں۔ موت آدمی کو ہیرو بناتی ہے، ہیرو۔ اب دیکھیے کہ انسان کو اس دنیا میں کرنا کیا ہے جس کے لیے اسے ہیرو بننا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی وہ تین چیز ہے جو اس دنیا سے ہمیں لینا ہے۔ کیونکہ کام وہ ہے جو آخرت کے بعد آپ کو فائدہ دے۔ اب دنیا میں حکومت قائم کریں، جہاں بلڈنگیں بنائیں، جہاں پراپرٹی بنائیں، تو یہ تو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، آپ چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ جو چیز مرتے ہی ساتھ چھوڑ دے آپ کا، وہ آپ کا مقصد حیات نہیں ہو سکتا، ایم آف لائف نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا مقصد صرف وہ ہو سکتا ہے جو موت کے بعد بھی آپ کا ساتھ دے۔ وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ
بیسیکلی 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کریٹر کی دریافت، ڈسکوری آف گاڈ. جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے، اس کو جاننا، جس کو کہا گیا ہے شریعت میں معرفت. معرفت، دریافت، ڈسکوری خالق کی. یہ پہلا کام ہے. یا نہیں تو کچھ بھی نہیں، یا نہیں تو بگننگ بھی نہیں ہوئی. یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے زندگی کا. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ جاننا کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. اللہ کا تخلیقی منصوبہ کیا ہے. خالق کو جاننا سب سے پہلے. اس کے بعد خالق نے کیوں بنایا مجھ کو، کیوں بنایا کائنات کو، کیوں مجھ کو یہاں رکھا. تو یہ دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز جو ہے، جب آپ دریافت کرتے ہیں کہ موت کے بعد جنت اور جہنم ہے، تو تیسری چیز کیا آپ کا کنسرن بنتی ہے؟ اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ موت کے بعد آپ کو جہنم کو سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو جنت میں جگہ ملے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. یعنی موت کے بعد ہی آدمی کو یا تو سامنا کرنا ہے جہنم کا، یا اس کو دروازہ کھلے گا اس کے لیے جنت کا. تو جب آپ خالق کے دریافت کرتے ہیں تو فوراً اس کے بعد آپ خالق کے تخلیقی منصوبے کو دریافت کرتے ہیں. اور جب تخلیقی منصوبے کو دریافت کرتے ہیں تو آپ کا یہ سب سے بڑا کنسرن بن جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں جہنم سے اور جنت کا مستحق بناؤں. دیکھیے، یہی تمام پیغمبروں کا سب سے بڑا نقطۂ دعوت تھا. پیغمبر بھیجے گئے دنیا میں مشن کے لیے، ان کے مشن کا سب سے بڑا یہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، مکہ میں 610 میں آپ کو پیغمبر بنایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جو پہلی تقریر آپ نے کی، وہاں مکہ کے باہر ایک ٹیلا تھا، ٹیلا جس کو ہم صفا کہتے ہیں. وہاں پر آپ آدمی کو کوئی بات کہنا ہوتا تھا تو وہاں کھڑا ہو کر آواز دیتا تھا، لوگ اکٹھا ہوتے تھے. تو آپ نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ کیا تھا کہ واللہ لتموتون کما تنامون وتحیون کما تستيقظون وإنها لجنۃ ابدا ونار ابدا او نار ابدا. آپ نے ایک مثال دی سونے اور جاگنے کی، کہ جس طرح تم سوتے ہو ویسی مرو گے، لیکن موت زندگی خاتمہ نہیں ہے. اگلے دن پھر تم اٹھتے ہو، ویسے تم دوبارہ آخرت میں اٹھائے جاؤ گے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ یا جنت ہے یا جہنم ہے. یا آپ مکہ میں آپ کی پہلی تقریر تھی، پھر مدینہ میں جو آپ نے پہلی تقریر کی 13 سال کے بعد جب آپ مدینہ گئے ہجرت کر کے، تو پہلی تقریر میں آپ نے فرمایا تھا ایھا الناس اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اے لوگوں، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، خواہ
کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو. تو یہ تمام پیغمبروں کا سب سے بڑا یہی نقطۂ دعوت تھا، یہ ان کا مشن تھا. کیوں اس کو مشن بنایا پیغمبروں نے؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ انسان کا ہے. اور یاد رکھیے، سب سے زیادہ جو چیز آدمی کو ایکٹیو کرتی ہے، سیریس بناتی ہے، وہ موت کا یقین ہے. آپ دنیا میں بہت سے اختلافات، لوگ اکثر اختلاف کی باتیں کرتے ہیں. کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب آئے، صاحب امت کا اختلاف کیسے ختم ہو؟ تو میں نے ایک واقعہ بتایا. میں نے کہا کہ یہ اختلاف کی بات نہیں ہے، یہ بے خوفی کی بات ہے. اللہ کی پکڑ سے بے خوفی، اس نے اختلاف پیدا کر رکھا ہے. تو میں نے بتایا کہ حیدرآباد میں ایک کانفرنس تھی علماء کی. انڈیا بھر کے تمام مدارس کے علماء، ذمہ دار حضرات سے بلائے گئے تھے. مثلاً ندوہ سے وہاں آئے تھے مولانا ابوالعرفان صاحب، جو اس وقت محتمم تھے. ایسے تمام مدارس کے لوگ. تو میں بھی اس میں شریک تھا. تو وہاں ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ تمام مدارس کا نظام یکساں کیا جائے. مثال کے طور پر، ایک طالب علم سیکولر ایجوکیشن لے رہا ہے دلی میں، یہاں سے ہائی اسکول پاس کرتا ہے، تو کہیں بھی انڈیا میں جائے گا تو اس کو اگلے سال داخلہ مل جاتا ہے. یہاں کا سرٹیفکیٹ وہاں کام آتا ہے. تو مدارس میں ایسا متحدہ نظام نہیں ہے کہ یہاں کا سرٹیفکیٹ وہاں کام آ جائے. ہر مدرسے کا الگ الگ نظام ہے. طالب علم کو الگ الگ اپنے کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اس طرح کی کئی چیزیں تھیں جو وہاں پر زیر بحث آئی تھی. مالیات کے بارے میں بھی، اس کا بھی ایک اجتماعی نظام، مرکزی نظام بنایا جائے. تو کسی بھی موضوع پر وہاں اتفاق نہیں ہو رہا تھا. ہر آدمی عجیب عجیب باتیں کرتا تھا. ایک بات یہ تھی کہ نصاب یکساں کیا جائے. نصاب جو جس طرح سے سیکولر اداروں میں ہے کہ وہاں نصاب ایک ہوتا ہے، یہاں کا آدمی وہاں جا کر کام کر سکتا ہے، وہاں داخلہ لے سکتا ہے. تو مدارس کے نصاب میں یکسانیت لائی جائے. کسی بھی موضوع پر وہاں اتفاق نہیں ہو رہا تھا. ہر آدمی اپنی بھی بولی بولتا تھا. تو میں چپ چاپ بیٹھا تھا، بہت ہی درد اور فکر لیے ہوئے. ایک صاحب نے کہا کہ آپ بھی کہیے اس موضوع پر کچھ. تو میں بہت ہی درد مندی کے ساتھ اٹھا اور میں نے کہا کہ یہاں اتنے سارے لوگ اکٹھا ہیں، اگر یہاں ایک کالا سانپ نکل آئے، ایک ناگ، تو کیا ہوگا؟ سب کی رائیں ایک ہو جائیں گی. تب کئی رائے نہیں ہوں گی. سب آدمی کہیں گے سانپ سانپ، بچو بچو. جب تک سانپ نہیں نکلا ہوا ہے تب تک لوگ طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں. جیسے ایک سانپ، کالا سانپ پھل نکال کر کھڑا ہو جائے، جس کو کابرا کہتے ہیں، COBRA، ایک کابرا، تو سب ایک ہی رائے سب کی ہو جائے گی کہ سانپ سانپ، بچو اس سے. یہ کہتے ہوئے میری زبان سے نکلا کہ شدت خوف رائوں کے تعدد کو ختم کر دیتا ہے. شدت خوف
رائےوں کے تعدد کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ کو سچ مچ اللہ کا ڈر ہو، سچ مچ اللہ کا ڈر ہو، تو آپ اتنا سیریس ہو جائیں گے، اتنا سنسیئر ہو جائیں گے کہ وہی بات سوچیں گے، سوچنے والی بات ہے، ڈسٹریکشن ختم ہو جائے گا. تو اللہ کا ڈر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ کا ڈر، اللہ کے مواخذے کا ڈر، موت کا ڈر. تو یہ آدمی کے اندر آ جائے تو کتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ اختلاف ختم. سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج امت میں اختلاف ہے، اختلاف کی وجہ سے امت کمزور ہو گئی ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. تو اختلاف ختم ہے. جڑ کو دیکھیے، روٹ کاز کیا ہے، اختلاف کیوں ہے؟ اللہ سے بےخوفی، موت سے بےخوفی، آخرت کے پکڑ سے بےخوفی، جہنم سے بےخوفی. تو وہاں سب لوگ بالکل سناٹا چھا گیا لوگوں پر جب میں نے کہا کہ شدت خوف رایوں کے تعدد کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ہے موت. موت ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک فلاسفی ہے. موت کوئی سادہ چیز نہیں، ایک پوری آئیڈیالوجی ہے، ایک پوری فلاسفی ہے، ایک کانسیپٹ لائف ہے، کانسیپٹ آف لائف. اسی لیے تمام پیغمبر انسان کو اس سے وارننگ دیتے رہے. کیا لوگوں، تمہیں مرنا ہے، موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. میرے بچپن میں آج ہر طرف بے خوفی ہے. آج نمازوں کی دھوم ہے، مسجدوں مدرسوں کی دھوم ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والا کہیں نظر نہیں آتا. ایک حدیث میں ہے کہ مساجد و معامرہ و خراب میں الہدیٰ. ایک اور روایت میں ہے کہ حتیٰ لا ترا خاشعا، یعنی دین کے نام پر خوب دھوم ہوگی لیکن اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں رہیں گے. حتیٰ لا ترا خاشعا، یعنی ایک بھی ڈرنے والا نہیں ہوگا. کیسی عجیب بات ہے. تو آپ دھوم، دین کے دام دھوم جو ہے اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا حقیقت دین ہے کہ نہیں. حقیقت دین کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ آدمی رسپانسبل ہے، اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا کتنا زیادہ احساس ہے، وہ ہے دیکھنے کی چیز. وہ کہتا ہے دیکھنے کی چیز. تو سب سے بڑی چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس، جواب دہی کا احساس. تو یہ ہے اہمیت کانسیپٹ آف ڈیتھ کی. یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت ہی گہری بات ہے. قرآن میں دیکھیے مختلف طریقوں سے دلائل دیے گئے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مر گئے تو ختم. تو مختلف طریقوں سے دلائل دیے گئے ہیں. مثلاً ایک دلیل یہ ہے کہ زمین خشک ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزی ختم ہو جاتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد سبزہ لہلہا اٹھتا ہے.
تو آتا ہے کذالک الخروج، جس طرح سے مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے، مری ہوئی گرینری پھر سے ہری ہو جاتی ہے، تو کذالک الخروج، ایسے ہی دوبارہ زندگی ہوگی۔ اس کا مطلب نہیں کہ اسی زمین میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بارش ہوگی تو ہم زندہ ہو جائیں گے۔ یہ تمثیل ہے، یہ تمثیل کی زبان ہے، یہ تمثیل کی زبان ہے۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ درخت میں بھی زندگی ہے، گھاس میں بھی زندگی ہے، تو جس طرح سے ہریالی اور گرینری سوکھ جاتی ہے، مر جاتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اس میں پھر زندگی آ جاتی ہے، پھر لہلا اٹھتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد، یعنی تمثیل کے طور پر ہے، یہ مطلب نہیں کہ اسی زمین میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بارش اللہ برسائے گا تو ہم اسے اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ تمثیل کی زبان ہے۔ تو سمجھو کہ جس طرح سے درخت اور ہریالی زندہ ہوتی ہے، ایسے انسان بھی زندہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک آیت ہے، اس میں بھی ایک تمثیل دی گئی ہے، اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَتَّقُونَ، اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَتَّقُونَ، وہ حق ہے اسی طرح جس طرح تم بولتے ہو۔ اس آیت میں کیا بات کہی گئی ہے؟ یعنی بولنا جو ہے، نطق، اسپیچ، کس طرح اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی موت کے بعد مر نہیں جاتا، موت کے بعد وہ زندہ رہتا ہے۔ یعنی باس بعد الموت جو ہے، لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے، اس کے لیے ثبوت دیا گیا، اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ وہ برحق ہے، وہ ریلیٹی ہے جس طرح تم بولتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چند دن پہلے میں ریڈیو سن رہا تھا، تو ایک شخص جو مر چکا ہے، اس کی تقریر میں نے سنی تھی اسٹیج پر، اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کا ٹون، تو وہ مر چکا ہے۔ تو اس کی یاد میں ایک پروگرام آ رہا تھا ریڈیو پر، تو اچانک اس نے، وہاں اس کے پاس اس کا ٹیپ ہوگا، اس نے ٹیپ آن کیا اور اچانک میں اس کی آواز سننے لگا، ویسے ہی آواز جو کہ جیسی کہ میں نے اس کی زندگی میں سنی تھی، یہ لگا کہ دوبارہ بول رہا ہے وہ۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت میں ایک فنامنا کو ریفر کیا گیا ہے، ایک ظاہرہ کا حوالہ دے کر کے بتایا گیا ہے کہ دیکھو، انسان کی اسپیچ ریپیٹیبل ہے، قابل اعادہ ہے، انسان کا نطق ہے، جو اسپیچ اس کی ہے وہ قابل اعادہ ہے، وہ ریپیٹیبل ہے۔ اس سے کیا نکلا کہ کم سے کم ایک انسان کی پرسنالٹی کے ایک جز کو، ایک پارٹ کو آپ اسی دنیا میں تجربہ کر رہے ہیں، آخر سے آنے سے پہلے۔ انسان کی جو پرسنالٹی ہے اسی کا ایک حصہ ہے اسپیچ، نطق، گویائی، اسی کا حصہ ہے۔ تو انسان کے پرسنالٹی کے ایک جز کو آج بھی تم تجربہ کر رہے ہو کہ وہ ریپیٹ ہوا، وہ ریپیٹیبل تھا، تو پوری پرسنالٹی ریپیٹیبل کو نہیں۔ اگر جز ریپیٹیبل ہے تو بلا شبہ پوری پرسنالٹی بھی ریپیٹیبل ہے۔ کیسی عجیب یہ دلیل ہے قرآن مجید میں۔ بستا ہوں کہ اس زمانے میں یہ جو آیت ہے، قرآن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے۔
یعنی بات کی حقیقتیں قرآن کی باتوں کو کنفرم کرتی رہیں گی، اس کی تصدیق کرتی رہیں گی. لا تنقضی حجائب، ابدی کتاب ہے، عالم الغیب کی کتاب ہے، تو بعد تک کے حقائق کو کور کیے ہوئے ہے. جو جس وقت آیت اتری اس وقت اس کا ایک سادہ مفہوم لوگوں نے لیا. آج جب کہ آواز کی ریکارڈنگ کا زمانہ آ گیا، آپ جانتے ہیں کہ آج آواز کی ریکارڈنگ میں یہاں بول رہا ہوں، یہ بھی پرزرو رہے گا، سیو رہے گا، اس کو آپ سن سکتے ہیں کل پرسوں نرسوں کبھی بھی. تو پہلے انسان، یہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا کہ انسان کی آواز جو ہے وہ ریپیٹیبل ہے. آج یہ بات لا تنقضی عجائبہ کا ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو بات قرآن میں کہی گئی تھی آج وہ پوری طرح سے مشاہدے میں آ گئی، تجربے میں آ گئی. بہت عجیب یہ چیز ہے. انہ الحق مثل ما انکم تنطقون، یعنی بعض بعد الموت اسی طرح حق ہے جس طرح تم بولتے ہو. یعنی لائف آفٹر ڈیتھ اسی طرح ایک ریئلٹی ہے یہ تم بولتے ہو. یعنی اسپیچ کو یا نطق کو یہاں ثبوت میں پیش کیا گیا. تو ماڈرن ٹیکنالوجی نے ثابت کیا کہ اسپیچ کیا ہے؟ اسپیچ ہماری ہستی کی، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہماری پرسنالٹی کا ایک جز ہے. تو اگر انسان کی پرسنالٹی کا ایک جز ریپیٹیبل ہے تو پوری پرسنالٹی ریپیٹیبل کو نہیں؟ آپ غور کیجیے. انسان کی پرسنالٹی کا ایک جز، ایک پارٹ اگر ریپیٹیبل ہے تو اس کی پوری پرسنالٹی کا ریپیٹیبل ہونا اپنے آپ ثابت ہو جاتا ہے. کیسی عجیب یہ دلیل ہے یہ لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے دنیا میں تاکہ آدمی یقین کر سکے کہ موت جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد بھی زندگی ہے. دیکھیے دین کو جاننے کی دو سطحیں ہیں. ایک سادہ سطح ہے اور ایک ہے جو تدبر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. تدبر قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ تدبر، تفکر پر بار بار زور دیا ہے. تعقل، اپنی عقل کو استعمال کرو، سوچو، بار بار اس کو زور دیا گیا ہے. تو دین کا ایک سطح وہ ہے جو سادہ طور پر آپ جان لیتے ہیں، ایک وہ ہے جو تدبر کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ قرآن کے بارے میں لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَہْرٌ وَبَطْنٌ، یعنی قرآن کی آیتوں کا ایک سطور میں ہے، ایک بر سطور میں ہے، ایک لائنز میں ہے، ایک بٹوین دا لائن. ایک وہ ہے جو سادہ طور پر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جس کے لیے آپ تدبر کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، اپنے دماغ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو موت کے بارے میں ایک سادہ بات تو یہ ہے کہ آپ ایک آدمی مر گیا آپ کے سامنے تو سوچیں آپ کہ میں ہی سے مروں گا. اور یہ کیا ہے کہ آپ اس کو سوچیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سوچنے کی. دیکھیے ہمارا جو باڈی ہے، ہمارا باڈی جو ہے اس کو کاؤنٹلیس سیلس ہیں، اس کے اندر بلین سیلس ہیں، چھوٹے چھوٹے جو دکھائی نہیں دیتے. جیسے اینٹوں سے مل کر کے بلڈنگ بنتی ہے، ایسی بہت سے چھوٹے چھوٹے سیل سے مل کر ہمارا باڈی بنتا ہے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس سے وہی لیونگ سیلس بنتے رہتے ہیں. لیکن
بلڈنگ میں جو آپ نے اینٹ لگا دی وہی لگی ہوئی ہے 100 سال تک. آپ کے باڈی میں ہر دن سیل بدلتے ہیں. ہر دن جو آپ کھاتے ہیں وہ نئے سیل بنتے ہیں, وہ ریپلیس ہوتا رہتا ہے. یعنی پچھلے سیل نکلتے رہتے ہیں اور نئے سیل اس کی جگہ لیتے رہتے ہیں. تو یہ ریپلیسمنٹ ہوتا رہتا ہے. تو اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ جو عمل ہے ریپلیسمنٹ کا, یعنی پرانے سیل کا نکلنا اور نئے سیل کا آنا, کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, اس لیے آپ ایسے کہیں دکھائی نہیں دے گا کہ سیل نکل رہے ہیں, وہ بہت ہی چھوٹے, آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے وہ. تو یعنی بچپن میں, جوانی میں, بڑھاپے میں مدت بدلتی ہے. تو ایوریج لگایا گیا ہے کہ 10 سال میں ایک آدمی کے تمام سیل بدل جاتے ہیں, ایک ایوریج پیریڈ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ایک آدمی کی عمر 90 سال ہے تو وہ 90 بار پیدا ہوا, 90 بار بڑا. یعنی کیونکہ سیل ٹوٹے پھر بھی میں زندہ ہوں. تو اس پر بہت تحقیق کی گئی ہے ماڈرن سائیکالوجی میں. ماڈرن سائیکالوجی کا ایک سبجیکٹ ہے کہ جب باڈی بڑھتا رہتا ہے تو وہ جو ایک اور سول جو ہے, سول یا مائنڈ یا اسپرٹ, وہ کہاں ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, میموری, حافظہ. اب سے 50 سال پہلے ایک واقعہ ہوا, وہ آپ نے سنا اور دیکھا. آج وہ آپ کی ویوڈ میموری میں ہے. وہ بالکل آپ جو سوچتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے آپ کے سامنے. یہ دیکھا تھا میں, یہ بولا تھا میں, یہ منظر میرے سامنے آیا تھا. تو یہ سائیکالوجی, ماڈرن سائیکالوجی میں سوال کیا گیا ہے کہ وہ آخر کہاں ہے, وہ یادداشت, وہ میموری. جب یہ اگر باڈی کے سیلس میں تھی تو سیل تو ٹوٹ گیا. باڈی کا جو فزیکل سیلس ہیں ہمارے اندر, وہیں پر وہ میموری تھی, تو ٹوٹ چکا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ ہماری باڈی کے باہر ہے. یعنی فزیکل بینگ ہماری جو ہے اس کے سوا کہیں کوئی چیز ہے ہمارے اندر, وہاں وہ میموری ہے. اسی لیے ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ ہیومن پرسنالٹی کے بارے میں کہ پرسنالٹی از چینج لیسس ان چینج. یہ جو ہماری پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں کہا کہ پرسنالٹی از اے چینج لیسنس ان چینج. یعنی بدلتے ہوئے وجود کے اندر ایک نہ بدلنے والا ایک وجود. یعنی فزیکل سینس میں بدلتا ہوں, ہر وقت بدلتا ہوں, لیکن اس کے ماورا ایک اور چیز ہے جو بدلتی نہیں. تو اس نے اس کو کہا کہ پرسنالٹی از اے چینج لیسنس ان چینج. انسان کی ہستی, انسان کا وجود ایک بدلتی ہوئی چیز کے درمیان ایک نہ بدلنے والی چیز ہے. کیسی عجیب بات ہے, یہ سوچنے سے معلوم ہوتی ہے, سوچنے سے معلوم ہوتی ہے. تو دیکھیے قرآن میں ہے کہ من دونہما جنتان, جنتیں 2 ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنتیں 100 ہیں. تو 100 میں سمجھتا ہوں کہ سب ڈویژن کے اعتبار سے 100 ہیں, براڈ ڈویژن کے اعتبار سے 2 ہیں. تو ایک ہے سادہ طور پر آپ پڑھا اپنے قرآن حدیث کو, سادہ مطلب جو تھا اس کو لے لیا آپ نے, وہ بھی ایک درجہ ہے. ایک ہے کہ تدبر کیا, آپ نے سوچا, اپنے ذہن کو ایکٹیویٹ کیا, تو وہ زیادہ بڑا درجہ ہے.
ایک اصحاب المیمنہ کا درجہ، ایک السابقون کا درجہ. تو یہ دو درجے ہیں آدمی کی. جس جو جیسی محنت کرے گا، جیسی اپنے آپ کو تیار کرے گا، اس کے اعتبار سے وہ جنت ملے گی. تو بہرحال میں عرض کروں گا کہ موت کوئی منفی چیز نہیں ہے. موت آپ کے اندر حقیقت کا گہرا شعور پیدا کرتی ہے، جس کو میں نے کہا سینس آف ارجنسی. جو کرنا ہے فوراً کر ڈالو، کیونکہ کچھ نہیں معلوم کہ کل مجھے ملے کہ نہیں ملے گا، کل ملے گا یا نہیں ملے گا. تو آپ بتائیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے موت. موت آدمی کو بے عمل نہیں بناتی، موت آدمی کو بہت زیادہ باعمل بناتی ہے. اور یہ کہ وہ بچاتی ہے اسے کہ آپ اپنا وقت فضول ضائع کریں، ادھر ادھر فضول ضائع کریں. میں جو لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں یعنی عام طور پر ہمارا تجربہ یہ کہ ہر آدمی اپنے کو انڈر یوٹیلائز کرتا ہے، یعنی کم استعمال کرتا ہے. ہر آدمی اپنے کو انڈر یوٹیلائز کرتا ہے، یعنی کم تر استعمال کرتا ہے اپنا. کیوں؟ ادھر پھنسا ادھر پھنسا ہوا. جو اصل مقصد ہے اس میں حصہ کم دے پاتا ہے، اور خواہشوں میں اور اپنی تمناؤں میں، اپنے فرضی منصوبے میں پھنسا رہتا ہے. تو کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو یہ احساس نہیں کہ میں کل مر سکتا ہوں. اگر یہ احساس ہو کل مروں گا میں، تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اسی ایک چیز پہ اسٹک کرے گا، اسی پہ فوکس کرے گا وہ. تو موت کا سب سے بڑا جو رول ہے، موت کے شعور کا انسان کی زندگی میں، وہ یہ کہ وہ سینس آف ارجنسی پیدا کرتی ہے. آپ غور کیجیے کتنا بڑا پازیٹیو رول ہے موت. اب موت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مرا وہ پھر دوبارہ لوٹتا نہیں. میں روزانہ، آپ یقین کیجیے کہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ میرے میرے جاننے والے فلاں مر گئے، فلاں مر گئے، فلاں مر گئے، گنتا رہتا ہوں کہ فلاں فلاں لوگ جن کو میں جانتا تھا، جن کے ساتھ میں کام کیا تھا، جن کے ساتھ میں نے سفر کیا تھا، سب مر چکے ہیں. تو مرنے کے بعد ان میں سے کوئی لوٹا نہیں، ان میں سے کوئی لوٹا نہیں. ہمارے اعظم گڑھ میں ایک بہت زبردست ڈاکٹر تھے، وہ سرجن تھے اعظم شہر میں. بہت یعنی پہلوان جیسے لگتے تھے وہ، خوب تندرست، طاقتور. اس کو کہتے ہیں اسٹرڈی اسٹرڈی. پھر میں نے ان کو وہ حالت بھی دیکھی ہے بڑھاپے میں، جب کہ ان کو پارکنسن کی بیماری ہو گئی، جو ہاتھ سے ہلتا رہتا ہے، اور چائے اپنی ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے تھے. اس کے بعد مر گئے، پھر لوٹے نہیں. وہ ٹاپ کے ڈاکٹر تھے وہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ موت آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. آدمی کو جب موت آتی ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آتی ہے، واپسی نہیں، واپسی نہیں. دیکھیے لوگ جو ہیں برتھ ڈے مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں. میں چاہتا ہوں لوگوں کو موت کا دن منانا چاہیے، ڈیتھ ڈے. کیوں؟ آدمی، ہر ایک آدمی کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. کاؤنٹ اپ نہیں ہو رہا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. مثلاً ایک آدمی کی عمر اگر فرض کی کہ 60 سال تھی، تو ہر اگلا دن اسے کم کم کرتا جا رہا ہے. 60 سے 59،
59 سے 58، 58 سے 57، 57 سے 56، 56 سے 55، 55 سے 54، 54 سے 53، 52، 51، کم ہو تو ہر دن کم ہو رہا ہے، ہر دن جو ہماری یعنی قدرت میں جو ہماری موت لکھی ہوئی ہے اس کو تو ہم بڑھا نہیں سکتے، کوئی بڑھا نہیں پایا، تو عملاً کیا ہو رہا ہے؟ کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، کاؤنٹ اپ تھوڑی ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، نہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر دن کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے پڑھا ایک آدمی کے بارے میں، ایک ایک ٹاپ کا ایک آدمی جو اس کا باپ بھی بہت امیر کبیر تھا، کہ ہی واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ، ہی واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ، لیکن آج آدمی مر چکا ہے۔ تو میں نے سوچا پڑھتے ہوئے کہ صحیح بات تو یہ تھی کہ یہ کہا جاتا کہ ہی واز بورن ود اے ڈیتھ اسپون ان ہز ماؤتھ۔ میں ایک ایسا آدمی کی بات کر رہا ہوں جو میری زندگی کے میرے زمانے میں پیدا ہوا، میرے زمانے میں تھا، وہ میں نے دیکھا بھی اس کو، لیکن بہت پیسے والا آدمی کے گھر پیدا ہوا وہ، تو اس کا مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں نے پڑھا کہ ہی واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ، لیکن آج وہ نہیں، دنیا میں مر چکا ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ ذرا صحیح بات یہ تھی کہ کہا جاتا ہی واز بورن ود اے ڈیتھ اسپون ان ہز ماؤتھ۔ کس طرح سے لوگ بے خبر ہیں حقائق سے، حقیقتوں سے بے خبر ہیں۔ ایک بادشاہ کے بارے میں نے پڑھا، اس کو موت کا بہت ڈر رہتا تھا، تو اس نے کیا کیا، کسی نے اس کو بتایا کہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ خشکی پر سفر کرتا ہے، پانی پر نہیں۔ ایک بیوقوفی کی بات کہہ دی کسی نے، پانی پر سفر نہیں کر سکتا موت کا فرشتہ۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا فارمولہ ہے۔ اس نے ایک قلعہ بنایا، اس کے چاروں طرف گڑھے کھودوائے، اسے پانی بھروا دیا، یعنی چاروں طرف پانی بھرا ہوا، جسے ایک سمجھ لیے کہ گول نہر۔ اب وہ اس قلعے پر آنے لگا۔ اب سمجھا کہ موت کا فرشتہ مجھ تک پہنچے گا نہیں، کیونکہ اس کو پانی سے گزرنا پڑے گا، لیکن جب وقت آیا تو مر گیا، وہ بھی مر گیا۔ He was also born with a death spoon in his mouth۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ سوچنے کی، بہت زیادہ سوچنے کی، یہ صبح شام سوچنے کی۔ اب دیکھیے آج کا میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں، اپنا آج کا تجربہ۔ کسی وجہ سے کل میرا پیٹ خراب ہو گیا، تو جس کو کہتے ہیں اپیٹائٹ، یعنی بھوک، وہ مجھے آج میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی صبح میں نے نہیں کھایا، ابھی بھی مجھے بھوک نہیں ہے مجھے، یعنی اپیٹائٹ ختم ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کہ دیکھیے انسان کتنا مجبور ہے، کتنا مجبور ہے۔ آپ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے اندر بھوک پیدا کریں۔ تو صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، یعنی چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، لیکن ابھی تک مجھے بھوک نہیں ہے۔ اب فرض کہ یہ باقی رہے تو ابھی بھوکے مر جائے، یعنی کھانا رہے گا، کھا نہیں سکے گا وہ۔ جب بھوک نہیں ہو تو کیسے کھائیں گے آپ؟ میری بیٹی تھی، وہ بہت صبح بہت دھوپ مچا رہی تھی کہ یہ کھا لیجیے، وہ کھا لیجیے، یہ بنا دیتے وہ بنا دیتے،
میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ اپیٹائٹ نہیں ہے. اپیٹائٹ جب نہ ہو تو آپ نہیں کھا سکتے. یہ سب چیزیں آپ کو اپنی عشق کو یاد دلاتی ہیں, ہیلپ لیسنس کو یاد دلاتی ہیں. جب ہیلپ لیسنس کو آپ یاد کریں گے تب آپ کو ڈیتھ یاد کریں گے. جب ڈیتھ یاد کریں گے تو آخرت میں, حشر میں جو سامنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا, اس کو یاد کریں گے. ہمارے بچپن میں یہ سب باتیں چرچے میں رہتی تھی, اب تو چرچے میں نہیں ہے. اب تو چرچا کنزیومرزم کا ہے, دوسری چرچا ہے. مثلا میرے باپ کا انتقال ہوا دسمبر 1929 میں. میرے باپ فرید الدین خان کا انتقال ہوا تھا دسمبر 1929 میں. وہ کہا کرتے تھے خدا کو منہ دکھانا ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے, یعنی خدا کو فیس کرنا ہے, آخرت کی عدالت کو فیس کرنا ہے. تب یہ سوچ رہا کرتی تھی لوگوں کا. اب تو کچھ بھی نہیں, اب تو پالیٹکس ہے, ٹی وی ہے, تماشے ہیں, شاپنگ ہے, یہی سب تماشے ہیں. اب کون کہتا ہے کہ خدا کو منہ دکھانا ہے؟ تو میں اس ماحول میں پیدا ہوا جب کہ ہمارے سماج میں ایسے کہنے والے ہوا کرتے تھے کہ خدا کو منہ دکھانا ہے, ہمیں گاڈ کو فیس کرنا ہے. تو موت یاد آتی تھی, حشر یاد آتا تھا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی یاد آتی تھی, پھر جنت جہنم یاد آتی تھی. اب آج کے ماحول پہ کچھ بھی نہیں. تو یاد رکھیے یہ مایوسی کی بات نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈبل ثواب, ایک ہے کہ موت کا یا آخرت کا یا جنت جہنم کا چرچا ماحول میں ہو اور آپ اس کو جان لیں تو سنگل ثواب ملے گا. لیکن وہ معدوم ہو جائے, فتنہ دہما آ جائے اور پھر آپ کو ری ڈسکور کریں تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. جو چیز ماحول نہیں بتا رہا ہے, جو چیز سماج نہیں بتا رہا ہے, بتا رہا ہے تو جان لیا آپ نے تو ایک ثواب ہے, لیکن نہیں بتا رہا ہے, غفلت کا ماحول ہر طرف ہے. آپ اپنے ذہن کو ایکٹیو کرتے ہیں, اپنے شعور کو جگاتے ہیں, رات دن سوچتے ہیں, پھر ری ڈسکور کرتے ہیں آپ, وہ موت آنے والی ہے, موت کے بعد حساب کتاب ہونے والا ہے, جنت جہنم کا سامنا پیش آنے والا ہے, تو آپ کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو آپ جس دور میں ہیں اس کی شکایت مت کیجیے, بلکہ لوگوں کو خوشخبری دیجیے کہ تم ایسے وہ دور پیدا ہوئی ہو کہ تم کو اگر ری ڈسکور کرو تو تم کو ڈبل ثواب ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھ کو اور آپ کو سچائی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Okay, we'll be starting with the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. Please also mention your name and location when you send your questions. مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر عامر بن یوسف کا, کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے, آج کل ہر انسان دوسرے کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے, وہ اپنا سارا وقت دوسروں کی انویسٹیگیشن پر لگا دیتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو اگنور کیے ہوئے ہے. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ سیٹ اپ ہے. دوسری طرف وہ انسانوں کو فقر میں مبتلا رکھتا ہے. انسان اپنے آپ کو اسپیشل اور دوسرے کو انفیریئر ایزیوم کر لیتا ہے.
کوئی ایسا الگ بتائیں کہ انسان فوکس اور اس غلط ازمپشن سے باہر آ سکے، ورنہ انسان کے لیے حقیقت میں مصیبت بن جائے گی۔ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ چیریٹی بگنس فرام ہوم، اپنے آپ سے شروع کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علیک نفسک، اپنے آپ سے شروع کیجیے۔ یعنی جو بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں میں نہیں ہے، اس کو اپنے اندر مزید اضافے کے ساتھ پیدا کیجیے، تو پھر وہ چیز متعدی ہوگی، پھیلے گی۔ ایک دلچسپ مجھے قصہ یاد آتا ہے جارج برنارڈ شاہ کا۔ برنارڈ شاہ آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا، تو آئرلینڈ میں اس وقت ایجوکیشن کم تھی، تو ایک شخص ملا اس سے، برنارڈ شاہ سے، اس نے کہا کہ ہماری قوم جو ہے جاہل ہے، ایجوکیشن نہیں ہے وہاں، تو آپ اس کے لیے کچھ کیجیے، قوم کی جہالت ختم کرنے کے لیے۔ تو برنارڈ شاہ نے کہا کہ تم پڑھے لکھے ہو، تم نے پڑھا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے بھی نہیں پڑھا۔ کہا تو تم سب سے پہلے خود پڑھو، تاکہ میرے قوم میں سے کم ایک جاہل تو کم ہو جائے، میری قوم میں سے ایک جاہل تو کم ہو جائے۔ تو ایسی بات جو لوگ کہتے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ اپنے کو کم سے کم اپنے کو تو ایسا بنائیے تاکہ غافلین میں ایک آدمی تو کم ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ایک آدمی اپنے کو بدل لے پوری طرح، تو بدلنا سادہ واقعہ نہیں ہوتا، اس کو بدلنا ایک متعدی واقعہ ہوتا ہے، یعنی دوسروں پر اثر ڈالتا ہے وہ۔ اپنے کو بدلنا سماج کو بدلنا ہے، اپنے کو بدلنا دوسروں کو بدلنا ہے۔ تو لوگ عام طور پر دوسروں کی شکایت ضرور کرتے ہیں، یہ ڈٹرمنیشن نہیں پیدا کرتے اپنے اندر کا میں اپنے کو کم کو بدل ڈالوں۔ پھر مجھ کو دیکھ کر دوسرے بدلیں گے۔ تو ایسے سب لوگوں سے وہی کہتا ہوں کہ آپ دوسروں کی فکر مت کیجیے، علیک نفسک کے پر عمل کیجیے، سیو یور سیلف۔ تو اپنے آپ کو بدل ڈالیے اور پھر دنیا بدل جائے گی۔ چینج یور سیلف اینڈ یو ول بی ایبل ٹو چینج دا ہول ورلڈ۔ مولانا اگلا سوال بھی کراچی سے ہے، مسٹر عبد اللطیف نے کیا ہے، اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان ہر معاملے میں پرفیکٹ چیز چاہتا ہے، آخر جنت کے بارے میں یہ بات کس طرح ہم لوگوں کو سمجھائیں؟ کتابیں پڑھوائیے، قرآن پڑھوائیے، ہم تو یہی کام زندگی کرتے رہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے فضل سے ہماری کتابیں پڑھ کر بدل گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو پرفیکٹ کی تلاش میں ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ جنت کی تلاش ہے۔ پرفیکشن کی تلاش کا جو انسان کے اندر جذبہ ہے، وہ دراصل جنت کی تلاش کا معاملہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا میں مجھے پرفیکشن مل جائے، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مین از اے پرفیکشن سیکنگ اینیمل۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن پرفیکشن کو پانے کی جگہ یہ دنیا نہیں، آخرت ہے۔ تو اپنے کو جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائیے، اپنے کو اس قابل بنائیے کہ وہ جو پرفیکٹ ورلڈ موت کے بعد سامنے آئے گی، وہاں آپ کو داخلہ ملے۔ اس نقطے کو سمجھائیے۔ اور ہماری جو کتابیں ہیں وہ سب سچ پوچھیے تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسی پر ہیں، ساری کتابیں۔ تو ان کتابوں کو پڑھوائیے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مسٹر ناصر عزیز کا۔ انہوں نے لکھا ہے، یو ہیو سیڈ دیٹ پارٹ آف ہیومن پرسنالٹی از ریپیٹیبل، ہینس ہیومن پرسنالٹی از آلسو ریپیٹیبل،
The concept of Avagaman says the same thing. As Muslims, we do not believe in this theory. How can we distinguish the concept of life after death with the concept of Avagaman? دیکھیے آواگمن اگر سمپلی یہ ہو کہ موت کے بعد زندگی تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو 82 سال پتہ نہیں کتنے لاکھ سال چکر ہے، وہ تو ایک اللاجیکل بات ہے. آواگمن سمپلی اگر یہ ہو لائف آفٹر ڈیتھ کے معنی میں تو میں صحیح سمجھوں گا اس کو. لیکن وہ تو ہے کہ ایک پتہ نہیں کتنے کروڑ سال آدمی گھومتا رہتا ہے. یہ تو بالکل اللاجیکل بات ہے. کوئی اس کا نہ ریزن میں کوئی اس کا ثبوت ہے، نہ مذہب میں کوئی ثبوت ہے. تو آواگمن سمپلی لائف آف ڈیتھ کے معنی میں نہیں ہے، وہ ایک سائیکل کے معنی میں. وہ سائیکل کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ مذہب میں، نہ ریزن میں، نہ سائنس میں. مولانا اگلا سوال بنگلور سے آیا ہے مولانا نصیر اللہ قریشی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو جبریل نے رسول کو کیوں دبوچا؟ وضاحت فرمائیں. دبوچا نہیں ہے، امبریس کیا. دبوچا مطلب نہیں، امبریس کیا مطلب سینے سے لگایا. تو پہلا تجربہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو امبریس کر کے انہوں نے اس دہشت کو ختم کیا بس. اور اس میں کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. آپ بھی کسی دوست سے اچانک ملیں 50 سال کے بعد، تو وہ شک سے دیکھے گا آپ کو کہ پتہ یہ وہی کوئی دوسرا آدمی ہے، تو آپ اس کو گلے مل جائیں گے، امبریس کریں گے تاکہ اس کی دہشت ختم ہو، اس کی اجنبیت ختم ہو. بھائی اتنی سی بات ہے، کوئی اس میں مسٹری نہیں ہے. مولانا اگلا سوال کراچی سے آیا ہے مس سامیہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے جنت ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ جگہ ہے جس کے بارے میں انسان سوچے تو اس کے جسم میں ایک تھرل پیدا ہو جائے. مولانا صاحب یہ بات ہمیں صرف الرسالہ کے ذریعے معلوم ہوئی، آخر دوسرے لوگ اس بات کو سمجھنے میں کیوں ناکام ہیں؟ بس شکر کیجیے کہ معلوم ہو گئی. مر جاتے بغیر جانے ہوئے تو کیا ہوتا. اور دوسروں کو بتائیے. بجائے اس کے کہ آپ یہ سوال کریں، آپ صرف 2 کام کیجیے. خود شکر کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی مرنے سے پہلے، اور دوسروں کو بتائیے، دوسروں کا رسالہ پڑھوائیے. پازیٹیو رسپانس یہ ہے. وہ جو ہے وہ تو نگیٹو رسپانس ہو جائے گا. اس ڈسکوری کا جو آپ کو ہوئی، اس کا پازیٹیو رسپانس یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر کریں کہ موت سے پہلے اللہ نے آپ کو باخبر کر دیا اس حقیقت سے. ورنہ موت کے بعد معلوم ہوتا تو میں ایک صاحب سے میں نے کہا کہ ہر آدمی وہاں جب جائے گا تو وہ کہے گا افسوس کے ساتھ کہ مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. یہ اس سے بچا لیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے. اور دوسروں کو بھی بتائیے، دوسروں کو بھی وہی چیزیں پڑھوائیے. مولانا اگلا سوال آیا ہے دلی سے مولانا ذکوان ندوی کا. انہوں نے لکھا ہے مسلمانوں کے ہر گروپ میں اور ہر ادارے میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اتحاد موجود نہیں. مسلمانوں کے درمیان اس اختلاف کا سبب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ سب دعوت اللہ کے کام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ دعوت ہی وہ چیز ہے جس سے آدمی کو یونٹی کے لیے کامن گراؤنڈ ملتا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے. دعوت اللہ جو ہے وہ ایک کامن گراؤنڈ دیتا ہے پوری امت کو. اس میں کوئی اختلاف نہیں، کچھ مٹیریل ڈسپیوٹ نہیں ہے. پراپرٹی کے لیے ہو تو میں چاہوں گا مجھے ملے، وہ جہاں وہ ملے. لیکن دعوت اللہ کے لیے کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ امت میں اگر اتحاد کو فروغ دینا ہے تو دعوت اللہ کو ان میں خوب فروغ دیا جائے. زیادہ سے زیادہ امت دعوت اللہ پر کھڑی ہوگی اتنے زیادہ اختلاف
اپنے آپ مٹ جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے دینی غیرت یا دینی جذبہ یہ ہے کہ آدمی اچھائی اور برائی کے معاملے میں حساس ہو، وہ برائی کو دیکھ کر اس کی اصلاح کے لیے پیسفل انداز میں دعا اور کوشش کرے۔ دینی غیرت کے نام پر وائلنس اور ہیٹ کا کلچر چلانا دین کے نام پر صرف بے دینی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ غلط کا لفظ بدعت، بدعت، غلط کوئی چیز نہیں اسلام میں، کہیں بھی آپ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت دے سکتے۔ کئی لفظ ہیں میرے پاس، ابھی کل پرسوں کچھ لوگ آئے، یہ شان رسول کا معاملہ ہے، یہ شان رسول کہاں لکھا ہوا؟ میں نے اسے پوچھا بتائیے، وہ عالم تھے، ابھی جو مسلمان دھوم مچا رہے تھے جے پور کے والے معاملے میں، تو ان کا یہ تو شان رسول کا معاملہ ہے، وہ بتائیے میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، ایسی غیرت بھی کہاں لکھا ہے؟ کہیں لکھا نہیں۔ بہت سے الفاظ لوگوں نے خود بنا لیے ہیں اور اس کو اس طرح بولتے ہیں جیسے کہ یہ دین کا تقاضا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، کوئی بھی بات، کوئی بھی رائے بنانے سے پہلے سب سے پہلے قرآن و سنت کو دیکھیے۔ یہ کہا تھا کہ ایتونی شیء من کتاب اللہ حتی اقول، جو تم کہہ رہے ہو اس کو پہلے قرآن سے اس کے حوالہ دو، تب میں اس کو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا۔ تو ہر چیز کا حوالہ قرآن میں ہونا چاہیے، رسول اللہ کے حدیث میں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں حوالہ ہے تو پھر بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے، وہ بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ رد، تو رد ہے وہ۔ تو ایسی حماقت ہم کیوں کریں کہ ہم آخرت میں پہنچے رسول اللہ کے سامنے تو رسول اللہ یہ کہہ دیں کہ تم نے کہاں دین نکال لیا تھا، میں تو نہیں کہا تھا ایسا دین۔ تو آپ بتائیے کہ رسول کے نام پر آپ نکالے ہوئے ہیں اور رسول کہہ دیں کہ تو وہ ڈس اون کریں اس کو، کہ کہاں تم نے نکالا شان رسول؟ آپ خود کتنا کانپنے کی بات ہے۔ جس رسول کے نام پر آپ شان رسول کے ہنگامے کر کے ہوئے ہیں، وہ رسول کہہ دے آخرت میں کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ تم شان رسول کا جھنڈا اٹھاؤ، کیوں اٹھائے تم نے جھنڈا؟ آپ دیکھ کون دنیا ہمیں جگہ دے گی، کون زمین و آسمان ہم کو جگہ دیں؟ بہت سوچنے کی بات ہے۔ یہ لوگ تو ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کر لے آئیں گے جہنم میں، تو رسول اللہ دیکھ کہیں کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتے کہیں کہ تو بدل ڈالا آپ کے بعد دین کو انہوں نے، تو آپ کہیں فسوقن دور ہو دور ہو۔ تو ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ آپ شان رسول کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، شان رسول کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور مرنے کے بعد جب پہنچیں گے آپ آخرت میں، وہاں رسول اللہ ہوں گے، وہ کہیں کہ تم نے کہاں دین نکال لیا؟ یہ کہاں میں نے کہا تھا کہ شان رسول کا جھنڈا اٹھاؤ؟ تو بتائیے کہ کیا حال ہوگا ہمارا؟ کون سے زمین آسمان ہم کو جگہ دیں گے؟ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا۔ انہوں نے پوچھا ہے ڈیتھ از مینز بگیسٹ ریالٹی، وائی ڈز ہی اسٹے انویئر آف اٹ؟ بھائی تو شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ موت سے آدمی کو بھلائے رکھے، موت کو بھلائے رکھے، کیونکہ موت آئے گی تو آدمی کی زندگی بدل جائے گی بالکل۔ تو یہ شیطان کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ آدمی کو، اب دیکھیے آپ غور کیجئے، یہ شیطان کی سنت ہے، یہ آپ غور کیجئے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی۔ اگر وہ سچ مچ کو یقین ہوتا کہ مجھے اسی خدا کے پاس لوٹنا ہے قیامت میں اور مجھے سزا سنائی جائے گی، سچ مچ اس کا احساس ہوتا تو وہ خود ہی یہ کام نہ کرتا۔ تو شیطان خود بے خبر تھا اس بات سے کہ مجھے دوبارہ اللہ کے سامنے میری پیشی ہونے والی ہے، میں اس خدا کی عدالت کو فیس کرنا پڑے گا مجھ کو، وقتی طور پر مجھے آزادی ہے قیامت سے پہلے ہنگامہ کرنے کی۔ تو شیطان خود اس سے غافل ہے یا تھا
کہ مجھے آخر کار خدا کی عدالت کو فیس کرنا ہے. تو یہ وہی سنت ہے وہ شیطان کی, وہی سنت اسی شیطان کی سنت ہے. اس نے کہا تھا کہ میں سب کو اپنی سنت پہ چلا دوں گا, اپنے راستے پر. تو جو لوگ یعنی اللہ کی پکڑ کا جن کو احساس ہو تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اس شیطان کے راستے چل رہا ہوں میں. موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کا مطلب ہے اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی, اللہ کے سامنے پیشی. یہ مطلب ہے موت کا. تو شیطان خود اس سے غافل اور دوسروں کو غافل کرتا ہے اس کو. قرآن میں ہے کہ جو تمہاری پیروی کرے گا تو تم کو اور ان سب لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو کتنا زیادہ سوچنے کی بات ہے. اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابلیس سے کہ جو تمہاری پیروی کرے گا میں تم کو اور اس کو سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو یہ تو پیروی ہے کہ آدمی اس بات سے غافل ہو جائے کہ ہمیں آخر کار خدا کے سامنے پیش ہونا ہے, خدا کے ورڈکٹ کا سامنا کرنا ہے. تو اسی شیطان کی سنت, شیطان نے سب کو اپنی سنت کسی کے طریقے سے بہکا رکھا ہے. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر فضل امین کا, کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے, میں ایک دکاندار ہوں. ہرس کا معاملہ ہر دکاندار کے ساتھ رہتا ہے جس کی وجہ سے ہر دکاندار شدید ٹینشن میں رہتا ہے. مولانا صاحب اس ٹینشن سے کس طرح نکلا جائے؟ اس کا مطلب ہے لسٹ, LUST, لسٹ. اس کا سادہ طریقہ دیکھیے کیا ہے فارمولا, کہ اس کو قرآن میں کہا کہ تکاثر, اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. تو اس کا سادہ فارمولا سوچنے کا یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ زیادہ پیسہ کس لیے, زیادہ زیادہ چاہتا ہوں پیسہ تو کس لیے؟ زیادہ پیس آف مائنڈ کے لیے. تو زیادہ پیسہ صرف پیس مائنڈ کو ڈسٹرب کرتا ہے. جتنا زیادہ پیسہ اتنی پیس آف مائنڈ ختم. تو جب جو ریکوائرڈ رزلٹ نہ ملے تو تقاصر سے فائدہ کیا ہے؟ اس وجہ سے دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی چیز قناعت ہے, تقاصر نہیں. دو چیزیں ہیں دیکھیے, قناعت ایک ہے, ایک ہے تقاصر. تقاصر کا مطلب ہے کہ مور اینڈ مور. قناعت کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ کا کنٹینٹمنٹ ہو جائے. تو کنٹینٹمنٹ میں پیس آف مائنڈ ہے, مور اینڈ مور میں نہیں ہے. تو سوال یہ کہ جب رزلٹ نہ ملتا ہو تو کیا فائدہ تقاصر سے؟ آپ سوچیں کہ ٹینشن ہوتا ہے, انسان کی صحت خراب ہوتی ہے, بلڈ پریشر بڑھتا ہے, آدمی ڈائبٹک ہو جاتا ہے. جتنے زیادہ پیسے والے ہیں ان کا ہی انجام ہوا. اس وجہ سے دیکھیے صحیح طریقہ کیا ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے تو اس کو دین کے راستے میں خرچ کیجیے, صرف اپنی ذات میں مت خرچ کیجیے. یعنی کم پیسہ اگر اللہ نے دیا آپ کو تو اس پر قناعت کر کے دین گزاری. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے, وہ بھی نعمت ہے, لیکن کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اپنی فیملی کے لیے نہیں, دین کے لیے. قرآن میں ہے کہ یسألونک کا ماذا ينفقون قل عفو. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں. اللہ نے فرمایا کہ بقدر ضرورت اور پاس رکھو, باقی دین میں خرچ کرو. یہ دو فارمولا ہے پیس کا اور سکون کا, کہ اگر آپ کو کم رزق ملا ہے تو اس پر قناعت کر لیجیے. زیادہ پیسہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تو ضرورت کے وقت اپنے پاس رکھیے, باقی دین میں خرچ کر دیجیے. اس کے سوا جو طریقہ ہوگا اس میں صرف ٹینشن, اسٹریس, صحت کی خرابی, اس کے سوا کچھ نہیں.
مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے آیا ہے مسٹر احتشام حسنین کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا آئی ہیئر مینی مسلم سیئنگ آئی ایم مسلم اینڈ پراؤڈ آف اٹ. از دس لائن جسٹیفائڈ؟ پلیز کلیریفائی. یہ تو بہت بڑی برائی ہے جو آج کے یہ مسلمانوں میں. دیکھیے ہر چیز کو آپ کو جج کرنا چاہیے صحابہ سے. کوئی ایک صحابی مجھے بتا دیے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلم ہوں, میں فخر ہے کہ مجھے اسلام ملا ہے. کوئی ایک صحابی نہیں. تو یہ کہاں سے نکلی؟ تو شیطان کی سنت ہے. شیطان نے فخر کیا تھا, انا خیر من. شیطان نے کہا تھا انا خیر من, اور فخر کیا تھا کہ میں بہتر ہوں آدم سے. تو یہ جو ہے اس شیطان کی سنت ہے, یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے, نہ صحابہ کی سنت ہے. فخر کا کلمہ جو ہے یہ شیطان کا کلمہ ہے, شیطان کا کلمہ ہے. انا خیر من, فخر کے معنی کیا ہے؟ میں بہتر ہوں, میں سپیریئر ہوں. یہ تو شیطان کی پیچھے چلنا ہے. اسلام کا جو ہے وہ ماڈسٹی ہے, تواضع ہے. ماڈسٹی, تواضع, فخر ہرگز نہیں. جو لوگ فخر کرتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. تم کو چلنا چاہیے تھا رسول اللہ کی سنت پر, تم چلے شیطان کی سنت پر. تم کو چاہیے تھا کہ رسول اور صحابہ رسول کی مثالیں تمہارے پاس تھیں, ان کی سنت چلتے تم, ان کو چھوڑ کے تم شیطان راستے چل پڑے. یہ تو بہت بڑا بلا شبہ گناہ ہے, اس میں کوئی ثواب کی بات نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر علی محمد بابا کا. انہوں نے لکھا ہے واٹ از دا میننگ آف متو قبلا ان تموتو؟ موتو قبل ان تموتو, اس کا ترجمہ ہے لفظی کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو موت آئے. ایک اسلوب ہے کہنے کا, اس کو ایک اسلوب ہے کہنے کا مطلب ہے کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرو. یہ بات کہ میں مرنے والا ہوں اس کو بہت زیادہ یاد کرو, یہ مطلب ہے. موتو کا معنی یہ نہیں کہ ایسے اپنے کو ہلاک کر لو. موت کو اتنا زیادہ یاد کرو, اتنا یاد کرو کہ تم کو تمہاری سوچ یعنی ڈیتھ اورینٹڈ سوچ بن جائے. تو موتو کا مطلب ہے ڈیتھ اورینٹڈ سوچ. فزیکل سینس میں آپ کو ڈسٹرائے کرنا یہ مطلب اس کا نہیں. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی آیا ہے رائے پور سے مسٹر ادریس کا اور مس شبانہ کا. انہوں نے لکھا ہے ٹوڈے وی ڈو ناٹ ہیو اینی کوشچن بٹ وڈ لائک ٹو سے دیٹ اٹ واز ون آف دا موسٹ تھاٹ پرووکنگ لیکچر. اگلا سوال مولانا دلی سے ہے ڈاکٹر اویس صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا واٹ آر دا پریکٹیکل میتھڈس ٹو سیو آور سیلوز فرام انڈر یوٹیلائزیشن؟ دیکھیے انڈر یوٹیلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا تھا جنت والے کام کرنے کے لیے. آپ کر رہے ہیں کون سا کام؟ دنیا والے کام جو کسی کام کے نہیں, مر جائیں سب چھوٹ گیا. جو لے کے جانا ہے اپنے ساتھ اس کے لیے تو کچھ کر نہیں رہے ہیں, جو نہیں لے کے جانا ہے اس میں اپنے کو لگائے ہوئے ہیں. تو ڈسٹریکشن کی تمام صورتیں انڈر یوٹیلائزیشن ہیں. یعنی میں نے دیکھا لوگوں کو جوک چھوڑ رہے ہیں, ہاں ہاں کر رہے ہیں, شعر پڑھ رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں, قصے کہانیاں سنا رہے ہیں, اور طرح طرح کے انٹرٹینمنٹ یعنی انٹرٹینمنٹ میں زندگی گزارنا, جوک میں زندگی گزارنا, کہانی قصے میں زندگی گزارنا, یہ کیا ہے؟ یہ اپنے کو کمتر استعمال ہے. آپ کو اس سے زیادہ بڑی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. مطلب اللہ ایک ہے کہ آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں, اللہ کو ڈسکور کریں, اور یہ کیا ہے کہ تھرڈ کلاس کا جو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے اس میں پھنسے رہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں
کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا. کیوں؟ میں اس کو کم تر استعمال سمجھتا ہوں. میں نے دیکھ کتابوں میں علم کتابوں میں ٹی وی میں نہیں ہے. کتاب میں پڑھتا ہوں تو مجھے وزڈم ملتا ہے. ٹی وی میں کیا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایڈورٹائز آئے گا، ایک ایڈورٹیزمنٹ آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد ایک کوئی تماشا آئے گا. تو اس میں کیا، یعنی وہ اس وقت کو میں نے ضائع کیا. تو آپ خود حساب کر کے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ٹائم میرے پاس تھا، اس ٹائم کو میں کیا اس سے اچھے کام میں لگا سکتا تھا جو میں جس کام میں نے لگایا اس کو. تو یہ آدمی باہر سے نہیں بتا سکتا آپ کو. خود آپ ایویلیویٹ کیجیے اور جانیے. دوسرا کوئی میتھڈ اس کا ہے نہیں. اس کو کہیں کہ سیلف ایویلیویشن از دا اونلی میتھڈ. مولانا اگلا سوال مسٹر فائق کا ہے کیلیفورنیا سے. انہوں نے لکھا ہے موسٹ آف دا مسلم اسکالرس فوکس آن دا فزیکل ایٹریبیوٹس اور بیوٹی آف دا پروفٹ آف اسلام. ہاؤ از دس امپورٹنٹ ان فالوئنگ دا پروفٹس سیرہ؟ کچھ بھی نہیں، کوئی امپورٹنس اس کی نہیں. یہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے. قرآن میں جو باتیں کہی گئی وہی امپورٹنٹ ہے. یہ تو خود ساختہ بنا رکھا لوگوں نے. یعنی قرآن میں کیا ہے، رسول اللہ کا جو کریکٹر ہے وہ ہمیں فوکس کرنا ہے. کریکٹر جسے میں بتاؤں آپ کو کہ ابھی دیکھیے، ابھی جو جے پور پہ جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی تو سارے انڈیا بھر کے مسلمانوں نے ہنگامہ کیا. اور ہمارے ساتھی ماشاء اللہ پلان کر کے وہاں گئے ہیں، وہاں پر قرآن لوگوں کو قرآن دے رہے ہیں وہاں پر. تو یہ ہے، یعنی جو لوگ رسول اللہ کے خود ساختہ طور پر خود انہوں نے بنا لیا رسول اللہ کا کچھ، اسی میں نعت خوانی کر رہے ہیں، اسی کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کی چرچا کر رہے ہیں. تو سوال ہے کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا تھا. صحابہ تو قرآن کو پھیلایا انہوں نے ساری دنیا میں. یہ ہے رسول اللہ کی سنت، یہ ہے رسول اللہ کا اسوہ، یہ ہے رسول اللہ سے محبت کہ آپ کے مشن کو پھیلایا جائے. رسول اللہ کے یعنی فزیکل بیوٹی کو لے کر کے نعت خوانی کرنا، یہ تو خود ساختہ بات ہے. تو اس کو بدعت سمجھتا ہوں. رسول اللہ کی فزیکل بیوٹی کو لے کر نعت خوانی صحابہ نے کبھی نہیں کی. صحابہ تو رسول اللہ کے مشن کو لے کر دوڑے، مشن کو پھیلایا. تو وہی چیز صحیح ہے جو اس کو صحابہ نے کیا ہو. صحابہ کے بعد جو طریقے نکلے ہیں وہ سب بدعت ہے، اور بدعت صرف گناہ ہوتی ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں. مولانا ان کا دوسرا سوال یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے موسٹ آف دا مسلمس ہو فالو دا اسلامک اسکالرس اینڈ نو لٹل بٹ آف قرآن اور حدیث are away from the love of humanity. Why does the learning of Islam leads one to stiffening of one's heart? نہیں، یہ اسٹیفننگ جو آئی ہے یہ قرآن حدیث سے نہیں آئی ہے، چھوڑنے کے نتیجے میں آئی ہے. چھوڑنے کا جو کہتے قساوت چھوڑ. اگر وہ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں تو اس میں دل نرم ہوگا. وہ سافٹننگ کا ذریعہ ہے، اسٹیفننگ کا ذریعہ نہیں ہے. قساوت نہیں آئے گی بلکہ دل نرم ہو گئے. لوگ کیا ہے کہ وہ پڑھتے نہیں، بہت سے بہت قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن تدبر کون کرتا ہے. تو جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، سنت رسول کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے، اتنے لوگوں کے دل نرم ہو گئے. اور جتنا اس کو چھوڑیں گے اتنی قساوت آئے گی. یہ سادہ فارمولہ ہے اس کا. دلی سے مسٹر محمد صادق نے لکھا ہے we Muslims believe this worldly life only once, but non-Muslims believe 7 times life and birth. Please tell us how to make them understand logically
as they don't believe Quran and Islamic concepts. کتابیں پڑھیے, پڑھوائیے, خود ہی پڑھیے, دوسروں کو پڑھوائیے, اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. خود اپنے یعنی اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیجیے, سب مطالعے سے ہوتا ہے, اسٹڈی کے ذریعے ہوتا تھا. خود پڑھیے اور دوسروں کو پڑھوائیے, یہی طریقہ ہے. مولانا شارق حسین نے دلی سے لکھا ہے, اسلام میں مایوسی حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پانی نہ پیا مر جائے تو حرام ہوگا اس کے لیے. کیوں؟ پانی اتنا ابنڈنٹلی موجود ہے کہ آپ کہیں بھی پانی, زمین کھودیں تو پانی ہے, دریا کو دیکھیں تو پانی ہے, سمندر کو دیکھو تو پانی ہے. تو آپ کو پانی یعنی پانی نہ پی کر اپنے کو مار ڈالیں. جب پانی اتنا ابنڈنٹلی اویلیبل ہے تو آپ پانی کو چھوڑ کر ماریں, اپنے آپ کو ہلاک کریں, تو کیسے جائز ہوگا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں اپرچونیٹیز انلمیٹیڈ ہے, انلمیٹیڈ. تو کیا ضرورت ہے مایوس ہونے کی آپ کو؟ انلمیٹیڈ اپرچونیٹیز ہیں. تو اس لیے مایوسی کو حرام قرار دیا گیا. یعنی نظام میں فطرت کے خلاف ہے, لا آف نیچر کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا آپ کو دی ہے جہاں مواقع, اپرچونیٹیز بے پناہ ہے. آپ خواہ آپ کو مایوس کر کے بیٹھیں تو یہ آپ کو یعنی خدا کے نظام کے خلاف یہ ہے, اس کے خلاف ووٹ دینا ہے, اس کے خلاف سوچنا ہے, خدا پر ڈسٹرسٹ شو کرنا ہے. جو آدمی مایوس ہوتا ہے وہ خدا پر بے اعتمادی کرتا ہے, خدا پر ڈسٹرسٹ شو کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ حرام ہوگا, کیونکہ اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, اس کا کوئی جواز نہیں. مولانا اگلا سوال مس سائرہ لطیف کا ہے, کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے, کیا جنت میں انسان ہمیشہ کے لیے رہے گا؟ شیطان دوسرا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ہمیشہ رہے گا تو وسوسہ کی ضرورت کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون, قرآن میں بار بار آیا ہے. خالدین وہ ہمیشہ رہنے کے لیے مختلف الفاظ میں قرآن میں ہے. یہ سورۃ الفردوس ہم فیہا خالدون. تو جب جنت کا جو خالق ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ البتہ یہ غلط نظریہ ہے کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یہ بالکل خود ساختہ نظریہ ہے. مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے جنت نہیں ملتی کسی کو. جو ڈیزرو کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یاد رکھیے, جو اپنے کریکٹر کے اعتبار سے جو ڈیزرو کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ کوئی جنت کا مستحق نہیں بناتا کسی آدمی کو. مولانا اگلا جو سوال ہے, سوال کم آبزرویشن ہے, جو پینسلوینیا سے مسٹر خواجہ کلیم الدین نے ابھی بھیجی ہے. انہوں نے لکھا ہے, an observation, one of her associates from Maryland told me that she gave her friend a copy of Tazkirul Quran as a gift. Her friend returned the copy of Tazkirul Quran saying that she wouldn't read it because it is not certified by any Islamic authority. Our associate took it back without commenting anything. In her second meeting, our associate gave the lady another book titled Raz-e-Hayat. Her friend read that book without looking at the name of the author. She liked the book very much and she thanked her for the best gift she gave her. At this moment, our associate told her that this was the same person who was the commentator of the Quran
she gave her before. Then she got the Tazkirul Quran back from her and started reading it. Now she has become her associate in dawa work. Please Maulana comment on this. بہت اس میں سبق ہے، اور یہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہو جاتے ہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں. تو لوگ اگر آپ کو دکھائے دے کہ فلاں مخالف ہے، یہ سازش کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے، یہ الفاظ مت بولیے، اس کے بے خبری کو توڑیے. الناس اعداء ما جہلوا، اس کے جہل کو توڑیے، اس کی بے خبری کو توڑیے، اس کی ان اویئرنیس کو ختم کیجیے. اس کے بعد وہ جیسے آپ مانتے ہیں اس کو وہی ماننے لگے، کیونکہ اس کا خالق وہی خدا ہے جو خالق آپ کا ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر شاہ عمران حسن نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے حضرت ابو بکر کا یہ کہنا کہ اسلام پہ آنچ آ جائے اور میں زندہ رہوں، کیا یہ دینی غیرت کی مثال نہیں ہے؟ غیرت عزم ہے، عزم، ڈٹرمنیشن کی بات تھی. اپنے آپ کو آخری حد تک لے جانے کی مثال ہے. غلط کیا؟ غلط تو ایک بالکل جاہلی لفظ ہے. اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر محمد سمیع اللہ صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. مولانا صاحب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اختلاف کے معنی ڈس یونٹی نہیں ہے، اس کا مطلب ڈائیورسٹی. ڈس یونٹی نہیں ہے اس شعر کا مطلب، ڈائیورسٹی. تو ڈائیورسٹی تو بہت اچھی چیز ہے. طرح طرح کے لوگوں کی صلاحیت ہوتی ہے، ہر اعتبار سے کنٹریبیوٹ کرے آدمی، ہر اعتبار سے آپ وہ کنٹریبیوٹ کرے ہیومینٹی کو. یہ بہت اچھی بات ہوگی. تو جو چیز غلط ہے وہ اختلاف کو لے کر کے جھنڈا اٹھانا، اختلاف لے کر لڑائی جھگڑا کرنا، وہ برا ہے. باقی ہے کہ آپ کو ایک کوئی ڈفرینٹ وے میں سوچتے ہیں آپ، تو اس کو پیش کیجیے. وہ آپ کو کنٹریبیوشن ہوگا، اس سے لوگوں کو نئے گوشے ملیں گے سوچنے کے لیے. وہ تو اس سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. میرٹھ سے مسٹر حکیم محمد کلیم صاحب کا سوال ہے مولانا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب روح اور شعور میں کیا فرق ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. روح اور شعور ایک ہی چیز ہے. یہ سائنس سے پہلے کئی الفاظ بولے جاتے تھے، اسپرٹ اور سول اور روح اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ الفاظ ختم ہو چکے ہیں سائنس کے دریافتوں کے بعد. اب تو ایک ہی ہے، مائنڈ ہے اور باڈی ہے، دو ہی چیز ہے، اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے. وہی مائنڈ کو آپ چاہے شعور کہیے، چاہے سول کہیے، چاہے روح کہیے، کچھ بھی کہیے. جی ہاں. تو وہ یہ روایتی دور میں مختلف الفاظ بولے جاتے تھے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی الفاظ بولنے چاہیے، مائنڈ اور باڈی کے الفاظ. باقی چونکہ زبانوں میں الفاظ جو رائج ہوتے ہیں تو ختم نہیں ہوتے، تو وہ ادبی اعتبار سے ان کا استعمال جاری رہے گا، ادبی استعمال سے. لیکن انسان کو سمجھنے کے لیے جب بات ہو تو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ انسان کے دو ہی وہ ہے، ایک اس کا فزیکل بینگ اور ایک ہے انٹلیکچوئل بینگ، بس، اور کوئی تیسری بینگ نہیں. مسٹر دانیال کا پٹنہ بہار سے سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ شعر و شاعری ابلیس کا کام ہے. الشعر من مزامیر ابلیس، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک آدمی رومانٹک بن جاتا ہے، کسی بھی شاعر کو دیکھ کے وہ رومانٹک رہتا ہے.
ہمارے فیملی میں ایک صاحب تھے، شاعر تھے وہ، ان کا شعر ہے، شاعری کیا ہے فروغ حسن پنہا دیکھنا، خاک دانے آب و گل میں عالم جاں دیکھنا. تو خیالی دنیا میں رہتے ہیں، تصورات کی دنیا میں رہتے ہیں، حقائق سے ان کو مطلب نہیں ہوتا. یا کسی بھی شاعر کو دیکھیے، ہمارے یہاں بہت مشہور ترین شاعر ہے علامہ اقبال کا، وہ رومانٹک انسان آدمی کو رومانٹک اس میں ڈال دیا، یعنی رومانٹک ورلڈ میں. مثال کے طور پر کہ دن نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں. یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو ایک رومانٹک تھنکنگ ہے. تو شاعر دیکھیے، یورپ میں بہت شاعری وغیرہ تھی، جب سائنس آئی شاعری ختم ہو گئی. اسے اسلام، عرب میں شاعری بہت تھی، لیکن اسلام بعد شاعری ختم ہو گئی. اب تو یہ دور زوال ہے، اس میں شاعری کی باتیں کرتے ہیں لوگ. یہ زوال کی علامت ہے شاعری. جی ہاں، زندہ قوم میں حقیقت ہوتی ہے، حقائق پر ان کا ذہن چلتا ہے، یہ رومانٹک آئیڈیاز پر نہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ زوال کی علامت ہے، یہ زندگی کی علامت نہیں ہے شاعری وغیرہ کچھ. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے، آج کل ایسے لوگ اٹھے ہیں جو اسلام پر آرٹیکلز اور کتابیں لکھ کر چھاپ رہے ہیں. یہ لوگ نہ اسلام کی نسبت سے مطلوب اسکالرشپ رکھتے ہیں اور نہ وہ اس چیز کو جانتے ہیں جس کو آرٹ آف رائٹنگ کہا جاتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ تو آزادی ہے، آدمی کچھ بھی کرے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ کسی کا راستہ تو روک نہیں سکتے آپ. باقی ہے کہ ان کی جو کتابیں اور ڈیڈ ہو جاتی ہیں، ایسے لوگ جو آرٹ آف رائٹنگ نہیں جانتے ہوں، وہ چھاپتے ہیں، چھاپ کر دوستوں فری بانٹتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، میرے پاس آئیں گا آدمی ایک کتاب ایک گفٹ کرے گا اپنی، تو وہ کہ آخر پیسہ ویسٹ کیا آپ نے. جو کتاب مارکیٹیبل نہ ہو اس کو چھاپنا بھی نہیں چاہیے. بس فری بانٹتے ہیں دوستوں کے کہ میں بھی مصنف ہوں. ایک بار تو میں نے ایک مضمون لکھا، اسی طرح ٹنڈے سے مضمون لکھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ آج کل جو آرٹیکل چھپتے ہیں، جو کتابیں چھپتی ہیں، ان کا ایک ہی ٹائٹل ہونا چاہیے، ایک ہی ٹائٹل، میں رائٹر ہوں. بس یعنی اپنے رائٹر ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، باقی بات کچھ اس کے اندر نہیں ہوتی. تو بتانے کے لیے کہ میں بھی رائٹر ہوں، میں بھی مصنف ہوں، میں بھی آتھر ہوں. چھاپتے ہیں کتابیں تو اپنے دوستوں کو فری میں بانٹتے ہیں، کوئی پڑھتا ہوتا ہے نہیں ان کو. اب کیا کیا جائے؟ آزادی ہے تو آدمی کرے گا، لیکن لا آف نیچر خود ہی اس کو یعنی وہ مسئلے کو حل کر رہا ہے، کیونکہ وہ کتابیں آتی ہیں اور ردی میں چلی جاتی ہیں، کوئی پڑھتا نہیں اس کو. آپ سروے کر لیجیے، اس طرح کی کتابیں کوئی پڑھتا نہیں، وہ سب ردی میں جاتی ہیں. مولانا نصیر اللہ کا بنگلور سے سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے مولانا کہ کیا لوگ جہنم میں بھی ہمیشہ رہیں گے؟ اس کے بارے میں بتائیں. قرآن میں تو یہی ہے. ہم تو وہی جانیں کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس قرآن سے باہر کوئی معلومات تو ہے نہیں. قرآن میں تو یہ کہ جنت بھی ابدی ہے اور جہنم بھی ابدی ہے، تو جو ہے وہ اس کو مانیے. ہم الگ سے کہاں سے معلومات لائیں گے؟ Okay, we will end the session now. Thank you.